الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز سامعین کرام اور میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے رزق حلال. سب سے پہلے رب کریم کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، اور پھر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرے تو کم ہی ہے. ہمارے ماں باپ نے ہمیں جنم دیا، ہمیں پال پوس کر کے نوجوان کر دیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں. تو ان سے کہیں زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر شفقت کیا، احسان کیا، جس کے بدلے کو ہم نہیں چکا سکتے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے در حقیقت انسان کے اندر دو روحیں پیدا کی ہے، دو روحیں پیدا کی ہے، ایک روح حیوانی اور ایک روح ایمانی. روح حیوانی کا مخزن اللہ تبارک و تعالی کا علم غیب جہاں سے روح آتی ہے، اور روح ایمانی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صرف اگر روح ایمانی ہی عطا فرمایا ہوتا تو اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے تو کمی ہے. جتنی بھی شکر ادا کر لے کمی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ارب و خرب و انسان کے اندر صرف روح ایمانی، یعنی انسان کے اندر صرف روح ایمانی پیدا کیا ہے. اس دنیا میں بسنے والے انسان کو، ارب و خرب انسان کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح حیوانی عطا فرمایا ہے. لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے بیک وقت ہمیں روح ایمانی اور روح حیوانی بھی عطا فرمایا ہے. کہ روح حیوانی سے انسان کے جسم میں جب اللہ تبارک و تعالی روح ڈالتے ہیں، جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو انسان دنیا کے اندر اپنے قوت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور انسان روح حیوانی کی وجہ سے کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنے ہاتھ سے حرکت کرتا ہے، چلتا ہے، لوگوں سے بات کرتا ہے. یہ روح حیوانی کی وجہ سے، یعنی اس انسان کے اندر، اس دنیا کے اندر انسان اپنی قوت کا مظاہرہ کرتا ہے، ہوائی جہاز کو اڑاتا ہے اور سمندر کے اندر دوڑتے پھرتا ہے انسان اپنے روح حیوانی کی وجہ سے. تو انسان اصل میں تو روح ہونے کے باوجود انسان مردہ ہے. اس دنیا کے اندر ارب و خرب انسان مردہ ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر روح تو ہے، لیکن وہ روح کھانے کے لیے زندہ ہے، وہ روح پینے کے لیے زندہ ہے، وہ روح چلنے کے لیے زندہ ہے، وہ روح بولنے کے لیے زندہ ہے، وہ روح سننے کے لیے زندہ ہے، وہ روح کسی پر ظلم کرنے کے لیے زندہ ہے. بظاہر وہ انسان زندہ ہے، لیکن وہ کسی کو پریشان کرنے کے لیے زندہ ہے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے زندہ ہے، کسی کے ماں کے سر سے آنچل چھیننے کے لیے زندہ ہے، یتیم کے منہ سے لقمہ چھیننے کے لیے زندہ ہے، یتیم کو پریشان کرنے کے لیے زندہ ہے، کسی انسان کو ذلیل کرنے کے لیے زندہ ہے، لیکن بظاہر وہ انسان مردہ ہے. کہ اللہ نے روح حیوانی انسان کے اندر تو پیدا کر دیا،
انسان آج اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ نے کروڑوں انسان، ارب انسان کے اندر روح پیدا کیا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود خدا کے ساتھ شرک کر رہا ہے، خدا کی عبادت نہیں کر رہا ہے، خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، غیروں کے سامنے سجدے کر رہا ہے، جبکہ اللہ نے روح حیوانی اس کے اندر داخل کیا۔ لیکن ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں روح ایمانی بھی عطا فرمایا ہے، اور روح ایمانی کی وجہ سے انسان زندہ ہے۔ تو بظاہر انسان زندہ ہے ظلم کرنے کے لیے، کسی کی عزت کو لوٹنے کے لیے، کسی کا خون بہانے کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے، لیکن انسان زندہ نہیں ہے عدل و انصاف کرنے کے لیے، انسان زندہ نہیں ہے کسی کی عزت کو بچانے کے لیے، انسان زندہ نہیں ہے یتیم کے منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے، انسان زندہ نہیں ہے حلال اور حرام کے درمیان میں تمیز کرنے کے لیے، ڈیفائن کرنے کے لیے، انسان صرف اور زندہ ہے تو ظلم کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ اصل میں مردہ تھا، ہم نے اسے زندہ کیا ہے، اور زندہ کرنے کے بعد ہم نے اسے ایک روشنی عطا فرمائی جس سے وہ انسانوں کے جنگل میں اس روشنی کے ذریعے سے وہ انسان چل رہا ہے۔ جیسے اگر ٹریفک نہ ہو تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ جائے، ایسے ہی ہم نے یہ اس کو عطا کیا تاکہ یہ اس کے ذریعے سے کہ لوگوں کے جنگلوں میں وہ آسانی کے ساتھ چل سکے۔ تو اب وہ انسان زندہ ہوگا شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، عدل و انصاف کرنے کے لیے۔